اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلوات اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، صاحبان ایمان و تقوی، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، میری آج اس گفتگو کا موضوع آقا والدین ہے۔ مومنین کرام، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی کہ آقا والدین کسے کہتے ہیں۔ آقا والدین یعنی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا چھوڑ دینا، یعنی کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے والدین کو تکلیف پہنچے، والدین کے حق میں احسان فراموشی ہو، آقا والدین کہلاتا ہے۔ اور میں نے آج اس ٹاپک کو، اس موضوع کو اس لیے انتخاب کیا ہے کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آج کی ہماری نوجوان نسل، جو نیو جنریشن ہے، وہ یورپین کلچر کو فالو کرتی ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ برے لہجے میں بات کرتے ہیں اور ان کی نافرمانی کرتے ہیں، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے یہاں پر سارے نوجوان بیٹھے ہیں، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میری اس گفتگو پر توجہ کیجیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس گناہ میں شامل ہو جائیں۔ یہاں پر میں سب سے پہلے بتاتی چلوں کہ لغت میں آقا والدین سے مراد والدین کی نافرمانی کرنا ہے، یعنی والدین کوئی حکم دیں اور آپ اس پر عمل نہ کریں تو یہ آقا والدین ہیں۔ اور آقا والدین کے لیے کوئی شرعی صیغہ نہیں ہے، یعنی کہ والدین کوئی آپ کو سلیکٹڈ ورڈز کہیں گے، کوئی مخصوص الفاظ کہیں گے تو آپ آقا والدین میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، اگر آپ ان کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر آپ ان سے برے لہجے میں بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ان کو زبان سے کچھ نہ بھی کہیں، اگر آپ ان سے صرف ان کو غصے والی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر بھی آپ آقا والدین میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جیسے کہ امام صادق علیہ السلام صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم، امام صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کے ظلم کرنے پر ان کو غصے والی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پر غور کیجیے گا کہ امام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے ظلم کرنے پر، یعنی اس کے والدین اس کو ڈانٹ رہے ہوں، اس پر ظلم کر رہے ہوں، اس کو مار رہے ہوں، اس وقت اگر وہ اپنے والدین کو غصے والی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔
اب یہاں پر سوچئے گا کہ جو شخص اپنے والدین کے غصے کرنے پر، ان کے ظلم کرنے پر ان کو غصے والی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو جو شخص اپنے والدین کے حسن سلوک کرنے پر، اچھا سلوک کرنے پر ان کو غصے والی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آق والدین کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآنی آیات، احادیث نبوی، امام علی، امام رضا اور امام صادق کی احادیث میں یہ ملتا ہے کہ آق والدین یعنی والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، والدین کو اذیت پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض بچے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، والدین کا کہنا نہیں مانتے، والدین کے ساتھ برے لہجے میں بات کرتے ہیں، اور اگر وہ بدتمیزی نہیں بھی کرتے تو پھر بھی وہ ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، بچے موبائل فونز، لیپ ٹاپس، آئی پیڈز اور اس طرح کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ پر، اپنے والدین کو توجہ ہی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ آق والدین میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت ہی تکالیف کے ساتھ پالا ہے، بہت ہی اذیتوں کے ساتھ پالا ہے۔ ہمارے والد ہمارے لیے دن رات محنت کر کے کماتے ہیں، وہ نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں، وہ دن رات صرف ہمارے لیے محنت کرتے ہیں۔ ہماری والدہ نے بھی ہمیں بہت اذیتوں کے ساتھ، بہت تکالیف کے ساتھ پالا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ صلوات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ بِوَالِدَيْهِ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کیونکہ تمہاری ماں نے تمہیں حمل کیا ہے، تمہاری ماں نے تمہارا وزن اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ تمہاری ماں نے تمہیں حمل کیا ہے۔ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ تکالیف پر تکالیف کے ساتھ، مصیبت پر مصیبت کے ساتھ، اذیتوں پر اذیتوں کے ساتھ۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اور 2 سال تک دودھ پلایا ہے۔ اسی طرح تمہارے والد نے بھی تمہیں بہت ہی تکالیف کے ساتھ پالا ہے۔ یہاں پر میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی آپ کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ ایک باپ تھا، وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو ایک میلے میں لے گیا۔ میلے کا تو آپ سب کو پتہ ہوگا، وہاں پر بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں، وہاں پر بہت سٹالز لگے ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ اپنے بیٹے کو لے گیا ساتھ۔ وہاں پر بہت رش تھا یقین واقعاً، تو وہاں پر وہ اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کے چلا رہا تھا، تو ایک مرتبہ اس کا بچہ رش کی وجہ سے لوگوں کے پاؤں میں کچلنا شروع ہو گیا، تو اس کا بچہ ایک دفعہ رو کر کہتا ہے کہ بابا اگر آپ نے مجھے یہاں پر نہ اٹھایا تو میں تو لوگوں کے پاؤں میں رون دیا جاؤں گا۔ تو اس کا باپ اس کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے، لیکن اس بچے کو پھر بھی بے چینی لگی رہتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بابا مجھے اس بڑے مجمع میں، مجھے اتنے رش میں میلے کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کا باپ اس کو اور اوپر اٹھا لیتا ہے، وہ پھر وہی کہتا ہے کہ بابا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس کا باپ اس کو اور اوپر اٹھا لیتا ہے، وہ بچہ پھر وہی کہتا ہے کہ بابا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس کا باپ اس کو اتنا اوپر اٹھا لیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیتا ہے۔ اب اس بچے کو دور دراز تک کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی تھی، وہ دور تک چیزیں دیکھنا شروع ہو گیا تھا میلے میں۔ اب ایک دفعہ اس بچے کے اندر غرور آ جاتا ہے،
اس بچے کے اندر غفلت آ جاتی ہے، وہ مستی میں آ جاتا ہے، وہ کرتا یہ ہے کہ اپنے باپ کے کندھوں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور چھلانگے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایک دفعہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ بابا آپ کو فلاں چیز نظر آ رہی ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو نظر آ رہی ہے۔ وہ پھر اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ بابا آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو نظر آ رہی ہے۔ اب ایک مرتبہ وہ بچہ بہت ہی غرور کے انداز میں بولتا ہے کہ بابا دیکھیں، میں وہ چیزیں دیکھ سکتا ہوں جو آپ نہیں دیکھ سکتے، مجھے ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہے کہ جن کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ جس کے بارے میں آپ نہیں، کہ جن کو آپ نہیں دیکھ رہے۔ تو اس پہ اس کا باپ کیا جواب دیتا ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا ذرا سنبھل کر بات کرو، کہ تم جو اتنی دور دراز تک چیزیں دیکھ رہے ہو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر کوئی ایبیلٹی ہے، تمہارے اندر کوئی قابلیت ہے جو تم اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہو، یہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے تمہیں خاک سے اٹھا کر اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے تمہیں خاک سے اٹھا کر اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے۔ اس لیے اگر آج کی جنریشن کو اپنے والدین سے زیادہ چیزوں کے بارے میں معلوم ہے، اپنے والدین سے زیادہ موبائل فونز وغیرہ زیادہ اچھے طریقے سے چلانا آتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہن علی وہن، کہ ان کے والدین نے انہیں بہت ہی اذیتوں کے ساتھ پالا ہے، بہت ہی مشکلات کے ساتھ پالا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کاندھوں پر اٹھا لیا اور خود نیچے رہ گئے، یہاں تک کہ اتنا نیچے رہ گئے کہ کچھ تو قبر کی آغوش تک چلے گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، محمد آل محمد، بلند صلوات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس آج جو کچھ بھی موجود ہے وہ صرف ہمارے والدین کی بدولت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو کیونکہ تمہاری ماں نے تمہارا وزن اٹھایا ہے، وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، مصیبتوں پر مصیبتوں کے ساتھ، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک دودھ پلایا ہے، انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ اب تم پہلے میرا شکر ادا کرو، انشکر لی، میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں والدین جیسی نعمت عطا کی، وَلِوَالِدَيْکَ، اور پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اِلَیَّ الْمَصِیر، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو واپس تو میری طرف ہی پلٹائے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلے میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں والدین جیسی نعمت عطا کی، اور پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یعنی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ صلی علی محمد وعلی محمد، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ والدین کا آگ گناہان کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں، والدین کو ہمیشہ خوش رکھیں، ان کی ہر بات مانیں، ان کے کہنے پر عمل کریں۔ اسی لیے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم پر واجب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. صلوات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ، اور تمہارے رب کا حکم یہ ہے، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے، تمہارے رب کی قضاوت یہ ہے، تمہارے رب کا آرڈر یہ ہے اللہ تعبدو، کہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، کسی کے بھی آگے سر نہ جھکاؤ، الا ایاہو، سوائے اس خدا کے۔ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی سفارش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، میرے علاوہ کسی کے بھی آگے سر نہ جھکاؤ، میرے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے آگے فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اپنے والدین کے ساتھ پیار کرو۔ اب یہاں پر ہمیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پر اپنی وحدانیت کا حکم دیا ہے، جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کا حکم دیا ہے، اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ یعنی یہاں پر ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کتنا سخت حکم ہے، کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی سفارش کر رہا ہے، وہیں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دے رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ ہم نے انسان کو حکم یہ دیا ہے کہ میرے علاوہ یعنی اس خدا کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اما یبلغن، کہ اگر تمہاری زندگی میں، تمہاری موجودگی میں عندک الکبر، تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، یعنی اس آیت اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف تک بھی نہ کہنا۔ یہاں پر میں بتانا چاہوں گی کہ اف سے مراد صرف اف ایک لفظ نہیں ہے، اف تو ایک سادہ سا لفظ ہے، اف تو یہاں پر مثال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اف سے مراد ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ نہ کہنا کہ جس سے تمہارے والدین کو اذیت پہنچے، جس سے تمہارے والدین کو تکلیف پہنچے۔ یہاں پر میں ایک لطیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ ایک جو ہے بچہ تھا، تو اپنے والدین سے بہت بدتمیزی کرتا تھا، تو اس کے والدین اس کو اپنے مولانا صاحب کے پاس لے گئے، تو اس نے مولانا صاحب کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ یہ بچہ بہت بدتمیزی کرتا ہے ہم سے۔ تو مولانا صاحب نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا بیٹا؟ تو بچے نے کہا کہ جی بالکل میں نے پڑھا ہے۔ تو مولانا صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ فلا تقل لہما اف؟ تو اس بچے نے کہا کہ جی اب مولانا صاحب میں نے یہ آیت پڑھی ہے، لیکن آپ میرا یقین کیجیے گا کہ میں نے اپنے والدین کو اف کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ اف سے مراد بیٹا جی، اف سے مراد یہ صرف اف ایک لفظ نہیں ہے، اف تو ایک بالکل سادہ سا لفظ ہے، یہ تو یہاں پر مثال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اف سے مراد ہے کہ کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا جملہ نہ کہنا اپنے والدین کو کہ جس سے تمہارے والدین کو تکلیف پہنچے، جس سے تمہارے والدین کو اذیت ہو۔
نے اپنے والدین کی درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سوریہ محمد وعلی محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تمہارے رب کا حکم یہ ہے کہ اس خدا کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اور اگر تمہارے والدین تمہاری زندگی میں اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ تو تم ان کو اف تک بھی نہ کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور تم انہیں جھڑکنا مت, ان کو تم کسی بھی وجہ سے ڈانٹنا نہ. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بلکہ کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرو. اپنے والدین کے ساتھ پیار سے شفقت سے بات کرو. اپنے والدین کے ساتھ ایک بہت ہی نرم انداز میں بات کرو. جس طرح سے ایک چھوٹے بچے سے نرم لہجے میں نرم انداز میں پیار سے بات کی جاتی ہے, اسی طرح اپنے والدین کے ساتھ بھی پیار سے گفتگو کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اور اپنے والدین کے لیے اپنے دونوں شانوں کو جھکا دو. جناح الذُّلِّ من الرحمت عاجزی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اور اپنے والدین کے لیے اپنے دونوں کاندھوں کو, اپنے دونوں شانوں کو جھکا دو. من الرحمت عاجزی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحم کی دعا کرو. کما ربیانی صغیرا کہ جس طرح انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے اپنے دونوں شانوں کو جھکا دو جس طرح انہوں نے, اور ان کے لیے رحم کی دعا مانگو کہ جس طرح انہوں نے تمہیں تمہارے بچپن میں پالا. بس مومنین کرام, یہاں پر ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا چاہیے, پیار سے پیش آنا چاہیے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. یہاں پر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ زکریا ابن ابراہیم ایک عیسائی تھے. وہ ایک عیسائی تھے جو کہ اسلام کو لیے کنورٹ ہوئے تھے, جو کنورٹڈ تھے, مسلمان ہوئے تھے. تو ایک دفعہ وہ امام صادق علیہ السلام کی صلی اللہ تو ایک دفعہ وہ امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے امام صادق سے پوچھا کہ امام میری ایک والدہ ہیں, میری والدہ ہیں, وہ بہت بوڑھی ہیں اور وہ اپنا دھیان خود نہیں رکھ سکتی, وہ اندھی ہیں, اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ عیسائی ہیں. تو امام نے اس بندے سے, امام نے زکریا سے کہا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, تم اپنے والدہ کا خیال رکھو, ان کے ساتھ پیار سے بات کرو, اور جب وہ مر جائے تو ان کو ایسے ہی نہ چھوڑ دینا, بلکہ ان کو خود دفن کرنا, ان کو خود غسل دینا اور خود ان کا کفن پہنانا. تو پھر زکریا نے جب اپنے گھر پہنچا تو اس نے امام کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا. اس نے اپنی والدہ کے ساتھ بہت پیار سے, جس طرح امام نے اس کو حکم دیا تھا, اسی طرح پیش آیا. تو پھر اس کی ماں بہت حیران ہوئی. اس کی ماں نے ایک دفعہ زکریا سے پوچھا کہ بیٹا, جب ہم دونوں ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے تھے, جب ہم دونوں ایک ہی مذہب میں تھے, تب تو تم میرا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے, تب تو تم میرے ساتھ اتنے اچھے سے پیش نہیں آتے تھے. اب جب ہم دو علیحدہ مذہب میں ہیں, تب تو میرے ساتھ اتنا اچھا کیوں پیش آ رہے ہو, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو زکریا نے کہا کہ میرے قرآن نے مجھے, میرے آقا نے, میرے امام نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں, میں آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں. تو اس کی ماں بھی اس وجہ سے دین اسلام کی طرف متوجہ ہوئی اور آخرکار مسلمان ہو گئی. تو زکریا نے اپنی ماں کو توحید کے کلمات سکھائے, ان کو شہادت کے کلمات سکھائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنا بتائی. وہ 5 وقت کی نماز اس نے ایک دن پڑھی اور اگلے دن وہ اس کی فجر کے ٹائم طبیعت خراب ہو گئی
اور وہ وہیں پر شہادت کے کلمات دوبارہ دہرا کر مر گئی۔ تو یہاں پر ہمیں اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے والدین اگر مسلمان نہیں بھی ہیں، اگر وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تب بھی ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اور یہاں پر تو یہ ہے نا کہ اگر ہمارے والدین مسلمان نہیں ہیں، ہمارے جو والدین جو مسلمان ہیں، کہ جن کی وجہ سے ہمیں دین اسلام کی طرف سے آشنائی ہوئی ہے، دین اسلام کا پتہ چلا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا پھر کتنا سخت حکم ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو بس یہاں پر ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ پیار سے بات کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اب یہاں تک جو میں نے گفتگو کی وہ میں نے بچوں کے لیے کی کہ ان کو اپنے والدین کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر میں ایک جملہ والدین کے لیے بھی کہنا چاہوں گی کہ رسول خدا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ بے شک جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن کچھ بچے جو ہے وہ اپنے اس حدیث کے جملے کو غلط اس کا ترجمہ لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے ماں کے قدموں کے نیچے، اپنے ماں کے پاؤں کے نیچے یا اپنی ماں کی کینچی چپل کے نیچے جنت ڈھونڈتے ہیں، وہ اپنی ماں کے پاؤں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم جنت میں بیٹھ گئے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ہمیں اس کے حدیث کے ترجمے پر، اس کے مطلب پر تھوڑی سی دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے کنٹرول میں جنت ہے۔ یہ ماں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کس طرح سے تربیت کرتی ہے۔ ایک ماں چاہے تو اپنی اولاد کو اپنے کردار کی مدد سے جنتی بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو اپنے کردار کی مدد سے جہنمی بنا سکتی ہے، کیونکہ ایک انسانیت جو ہے ایک ماں کی گود سے پروان چڑھتی ہے۔ جیسے کہ آیت اللہ خامنائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرد از دامن زن بھی میراج میرست، کہ ایک مرد عورت کی گود سے پروان چڑھتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر یعنی کہ ایک ماں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اولاد جنتی ہوگی یا جہنمی۔ تو یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی کہ ایران میں ایک مرتبہ ایک شخص کو پھانسی دی گئی۔ یہاں آپ کو پتہ ہوگا کہ ایران میں پورے بھرے مجمع میں پھانسی دی جاتی ہے، تو وہاں پر پھانسی دی گئی تو لوگوں نے اس شخص سے اس کی آخری خواہش پوچھی کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کو بلا دیا جائے۔ لوگوں نے سمجھا کہ ضرور اپنی ماں کو آخری وقت ہے، اپنی ماں کو ماں سے کوئی بات کرنی ہوگی، تو لوگوں نے اس کی ماں کو بلا دیا۔ اب اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بندھی ہوئی تھی، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں تھوڑا سا قریب آؤ، تو اس کی ماں قریب آئی۔ پھر اس نے کہا ماں اور قریب آؤ، تو اور قریب ہوئی۔ اس نے کہا ماں اور قریب آؤ، تو اتنا قریب ہو گئی یہاں تک کہ اس کا جو کان تھا اپنے بیٹے کے منہ کے بالکل سامنے تھا۔ لوگوں کو لگا کہ آخری وقت ہے اس کا، ابھی اس نے پھانسی پر چڑھ جانا ہے، مر جانا ہے، تو لوگوں کو لگا کہ وہ اپنے ماں کو پیار کرے گا یقیناً، مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ماں کے کان پر دانت کاٹ لیا۔ اس کی ماں جب درد کی مدد سے چلائی تو اس کے لوگوں نے اس کو کہا کہ اے بدبخت شخص، ابھی تم تھوڑی دیر بعد تم مر جاؤ گے، اب یہ تم نے اپنی موت سے پہلے یہ گستاخی کیوں کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر اس شخص نے کیا جواب دیا؟ غور سے سنیے گا اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ جب بچپن میں ایک انڈا چرا کر لایا تھا تب میری ماں نے مجھے شاباش دی تھی، میری ماں خوش ہوئی تھی۔ پھر جب میں ایک مرغی چرا کر لایا تو میری ماں نے میری واہ واہ کی تھی۔ پھر جب میں ایک بکری چرا کر لایا تھا تو میری ماں نے مجھے شاباشی دی تھی۔ پھر جب میں ایک گائے چرا کر لایا تو میری ماں نے میرا ماتھا چوما تھا۔ اگر جب میں بچپن میں ایک انڈا چرا کر لایا تھا، اگر میری ماں مجھے تب ہی منہ پر ایک تھپڑ مار دیتی، یا جب میں مرغی چرا کر لایا تھا تب منہ پر 2 تھپڑ مار دیتی، تو میں کبھی بھی بکری چوری کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ اگر میں کبھی بکری چوری کرنے کی ہمت نہ کرتا تو میں کبھی بھی گائے چوری نہ کرتا۔ اگر میں کبھی بھی گائے چوری کرنے کی ہمت نہ کرتا تو کبھی بھی میں اونٹ چوری نہ کرتا اور میرا اونٹ کے مالک سے مقابلہ نہ ہوتا اور میں اس شخص کا قتل نہ کرتا۔
یعنی میرے یہاں پر اس مقام پر ہونے میں، اس تزا میں یہاں پر پہنچنے میں جتنا میرا کردار ہے اتنا ہی میری ماں کا کردار ہے. یہاں پر جس طرح میرا حصہ ہے یہاں تک پہنچنے میں اتنا ہی میری ماں کا حصہ ہے. یعنی یہاں پر ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ماں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اولاد کس طرح کی ہوگی، اس کی اولاد جنتی ہوگی یا جہنمی. ایک ماں کے پاس یہ کنٹرول ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جنتی بنائے یا جہنمی. تو یہاں پر میری تمام ماؤں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اس اختیار کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر. فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے فسر. خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے، خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے. ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے. زندہ باد مردہ باد مردہ باد دشمنوں پہ لعنت ریشمان محمد بلند تر